الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دیکھنے والے سننے والے حضرات کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک حادثہ فاجعہ جو اہل علم حضرات کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، ہندوستان کے شیخ الحدیث، ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا حادثہ ہوا ہے. اللہ حضرت کی قبر کو اپنے انوار سے بھر دے. یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے. اللہ نعم البدل کے طور پر کوئی اچھا آدمی دارالعلوم دیوبند کو دے دے جو اس مسند کو، جس مسند پہ کبھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. یہ اسی مسند تدریس کے یہ استاد تھے شیخ الحدیث. اللہ دارالعلوم دیوبند کے حضرات کو یہ صدمہ سہنے کی توفیق دے اور حضرت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے. کل میں نے قرآن پاک ہی پر کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج بھی اسی ہی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ اپنی خالصتاً رضا کے لیے کچھ کہنے کی توفیق دے اور پھر اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. ہمارے اوپر کچھ حق تو ہمارے خالق و مالک ہمارے اللہ کے ہیں، اور ہمارے اوپر کچھ حقوق پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے، اور کچھ حقوق ہمارے اوپر اللہ کی کلام برحق قرآن پاک کے ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے اوپر ہمارے بیوی بچوں کے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے اوپر رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، پھر کچھ حقوق آس پڑوس والوں کے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے ہوتے ہیں. بے عینی اسی طرح کچھ حقوق کفار کے بھی ہمارے اوپر ہیں، اور کچھ حقوق انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی ہیں، اور کچھ حقوق ہمارے اوپر درختوں اور درختوں کے پتوں، پھلوں اور پھولوں کے بھی ہیں. اللہ پاک ان تمام حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. بس ایک چیز ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں وہ غفور الرحیم قادر مطلق ہے کہ وہ اپنے حقوق ہمیں معاف کر دے، لیکن باقی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کیے بغیر ہماری جان نہیں چھوٹے گی.
ہاں اگر جن کے حق ہیں وہ ہمیں معاف کر دیں تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں یا وہ خود ہمیں معاف کر دیں، ورنہ میری بہنوں میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کے بھی حق ہے ہمارے اوپر، اور اس مہینے کے بھی حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے حقوق کی معافی ہمیں کون دے گا؟ یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عہدہ برا ہونے کی ان حقوق سے توفیق دے۔ قرآن پاک کی چونکہ بات کر رہا تھا میں، تو قرآن پاک کے بھی ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں۔ بس دعا کریں کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے اپنے حقوق کا ہم سے مطالبہ نہ کر بیٹھے، بلکہ ہماری شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شفاعت کر دی تو بیڑا پار، اور اگر اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیا تو میری بہنوں میرے بھائیوں ہم سارے کے سارے درمیان میں ہی لٹک جائیں گے اور پھنس جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا اس قرآن پر ایمان لانا ہے۔ اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کو ماننا جو ایمان کا معنی بنتا ہے، اور دوسرا ہے قرآن کی ماننا۔ قرآن کو ماننا یہ اللہ کی کلام ہے، مقدس کلام ہے، عظمت والی کلام ہے، شان والی کلام ہے، لا ریب و لا شک کلام ہے۔ جب سے اللہ ہے یہ اللہ کی کلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، تو یہ اللہ کی کلام بھی ہمیشہ تک ہے، اور جو اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے یہ کلام اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کا بنا دیتا۔ یہ تحریف و تبدیل سے پاک اللہ کی کلام ہے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس کے اندر زبر زیر کی کوئی تبدیلی نہ لا سکا، نہ کوئی لا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو بدلنے کی کوشش بھی کی تو اس نے اپنے منہ کی کھائی، اس لیے کہ کلام والا زندہ موجود ہے، کلام والے کے ہوتے ہوئے اس کی کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے کتابیں لکھنے والے، چھوٹے چھوٹے شعراء، وہ اپنی کتابوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کا اعلان لکھتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں۔ ان کی زندگی میں، ان کی کتاب کے اندر ایک شعر میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، ایک لائن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اسے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہ کورٹ کچہریوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بدلنے سے کورٹ کچہریاں دیکھنی پڑتی ہیں، تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ موجود ہے۔ جب وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ہر چیز اس کے دائرۂ قدرت کے اندر ہے، اختیار میں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے، پرکھنے والا ہے، اپنی کلام کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے حجاج بن یوسف اس امت کا ظالم انسان مشہور ہے، جس نے ہزاروں لاکھوں بے قصور علماء کو، تابعین کو، تبع تابعین کو مروایا، صرف اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے۔ ایک دفعہ کچھ یہود کے علماء اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ہم آپ سے ایک فیور لینے آئے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ایک واقعہ ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، جس کے اندر ایک جگہ یوں ہے کہ دونوں ایک بستی میں گئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، تو قرآن میں ہے کہ فَآبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا،
چونکہ بستی یہود کی تھی. اب یہ فَأَبَوْا، فا حمزہ با وو، فَأَبَوْا، کہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا. یہ قرآن پاک میں ہے. تو یہود نے آ کر کہا یہ قرآن کی آیت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی، پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے کہ یہود مہمان نواز نہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت خضر کی مہمان نوازی نہیں کی. ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر یہ با کا نقطہ کاٹ دیں، فَأَبَوْا والا، یہاں تا بنا دیں اور اس کے اوپر لکھ دیں کہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ان بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کی. آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. ایک دو نقطوں کی بات ہے، ہماری عزت بن جائے گی اور ساری زندگی ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اس پر آپ جو ہم سے مانگتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. آپ مہربانی کریں کہ اس با کو تا سے بدل دیں، فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا کر دیں. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ میرے مہمان خانے میں بیٹھو، میں ابھی تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں. ان کو بٹھایا تو اپنے حجرے میں جا کر تلوار ہاتھ میں لی اور اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کو بلایا، آؤ یہ 10 بندے آئے ہیں، ان 10 کے 10 کے سر اتار دو. میں ظالم سہی، میں جابر سہی، لیکن میں یہ کہاں طاقت رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے قرآن کے نقطوں کو بدل ڈالوں، اور قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے دن کے لیے بھی اس لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال لوں کہ میں قرآن کے ایک نقطے کو بدلنے والا ہوں. اللہ کے قرآن کو کون بدل سکتا ہے؟ جو حفاظت کرنے والا خالق و مالک ہے اس کلام کو اتارنے والا، جب وہ موجود ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، یا تو ہم اللہ کی قدرت کا انکار کر دیں، اس کی طاقت کا انکار کر دیں، اور قرآن پاک کی اس آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس کا انکار کر دیں، کہ جس میں وہ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم کے احاطے میں نہیں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کے دائرہ اختیار سے ایک بال کے برابر چیز کو بھی نکال لے؟ اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ لا ریب لا شک اللہ کی سچی کتاب ہے، اور 1400 صدیوں سے یہ چیلنج کر رہی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بعشر سور من مثلہ، کہ یا تو اس پورے قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھا دو، یا اس کی 10 صورتیں جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو، یا اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو چھوٹی سی. بڑے بڑے قادر الکلام آدمی جہاں بنانے سے قاصر رہے، وہاں اس کے اندر رد و بدل کرنے سے بھی قاصر رہے. پرانی جتنی کتابیں آسمان سے اتری، شاید اس لیے ان کو کتابیں کہا گیا ہے. تورات و انجیل کی حالت یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں ان کے لیے 2 نام مشہور ہیں، جدید اور قدیم. پرانی انجیل یا نئی انجیل. قرآن 1400 سال سے ایک ہی ہے، اس کے لیے کوئی جملہ نہیں قدیم اور جدید کا. ہر ملک نے اپنی بائبل بنائی، ہر 2-4 سال کے بعد اپنی مرضی سے کچھ نکالا، کچھ ڈال دیا. قرآن میں 1400 سال سے نہ کسی مسلمان کو نہ کسی کافر کو جرت ہوئی، بلکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آج بھی جو قرآن افغانستان کے پہاڑوں میں پڑھا جاتا ہے وہی قرآن مدینے میں پڑھا جاتا ہے. جو قرآن ہندو کے ملک ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے وہی قرآن مدینے میں پڑھا جاتا ہے.
برما، تھائی لینڈ، کوریا، جاپان جو بدھسٹ کے ملک ہیں، ان بدھسٹ کے ملکوں میں جو قرآن مسلمان پڑھتے ہیں اور جس قرآن پر ایمان کے بدلے میں انہیں مارا جا رہا ہے، وہی قرآن مدینہ پاک میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک سطر کا بھی اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا تو بذریعہ جبرائیل امین اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور قلب نبوت پر اتارنے کے لیے بھی جبریل کو استعمال کر کے درمیان میں اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ پھر ہر رمضان المبارک میں جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر سن کر اور سنا کر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور اپنے محبوب سے کہہ کر لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، تیرے سینے پر قرآن کو لکھ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبوت کے سینے پر لکھ کر قرآن پاک کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر قرآن پاک کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ اہل بیت نے میدان کربلا میں، تپتے ہوئے کربلا کے صحرا میں نیزوں پہ چڑھ کر اپنا لہو دینا تو قبول کر لیا، لیکن قرآن کی حفاظت کر کے۔ علماء مفسرین کے ذریعے اس کی تفسیر کرا کر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ فقہاء، ائمہ مجتہدین نے اس سے مسائل نکالے، اللہ پاک نے ان سے مسائل کو نکلوا کر قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ حفاظ کرام کو الفاظوں کو یاد کرا کر اللہ پاک نے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا بندوبست کرایا۔ قرآن کے ذریعے قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی اور مخارج یہ کیا ہیں، کہاں سے ہوتا ہے، ہر حرف قرآن کا ادا اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا۔ علماء مبلغین کو اس کی تبلیغ پر لگا کر اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ کاتبین کے ذریعے اللہ پاک نے لکھوا کر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ جلد بنانے والوں سے جلدیں بنوا کر، گر دے کر، طریقے سکھا کر اللہ پاک نے قرآن کے ورقوں کی حفاظت کرائی ہے۔ پریس والوں کو اٹھایا، قرآن چھاپو، چھپوا کر اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کرایا۔ علماء سے کہا مدرسے بناؤ اور مدارس میں قرآن کی تعلیم ہو، تعلیم کے ذریعے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کرایا، اور قرآن کے سارے علوم مدارس میں پڑھوا کر قرآن کے علوم کی حفاظت کا بھی بندوبست کرایا۔ اللہ پاک کروڑوں 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 رحمتیں کرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر۔ یقیناً وہ رحمتوں کی جگہ ہے، یقیناً وہ جنت کا حصہ ہے، یقیناً وہ جنت کا ٹکڑا ہے، یقیناً وہ جنت کا باغ ہے، اس لیے کہ دامن رسالت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور دامن رسالت جہاں لگتا ہے وہ جنت ہے، جہاں نبوت کے پاؤں لگتے ہیں وہ جنت ہے۔ نماز تراویح کا اس امت میں بندوبست کر کے، نماز تراویح کے ذریعے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کرا گئے۔ اب آپ کہتے رہے حضرت عمر بدعتی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بدعت شروع کر گئے جیسے آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ او بھائی، بدعتی آدمی تو جنت میں جا نہیں سکتا، یہ تو حدیث پیغمبر ہے، اور وہ جیتے جاگتے جنت میں ہیں، ہر کوئی دیکھ کے آتا ہے مدینے میں، نکال دو وہاں سے، وہ کیسے جنت میں چلے گئے؟ وہ کل بھی جنت میں تھے، آج بھی جنت میں ہیں، قیامت کے دن بھی جنت میں ہوں گے۔
یا تو انکار کر دو کہ روضہ رسول جنت کا ٹکڑا نہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حتیٰ کہ بدعتی کی عزت کرنے والا بھی، بدعتی کے لیے احترام میں کھڑے ہونے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور نعوذ باللہ ان لوگوں کی زبان میں اگر وہ بدعتی تھے تو ان کے استقبال کے لیے تو پیغمبر کھڑے ہوئے تھے جب وہ ایمان لانے آئے ہیں، بلکہ کھڑے کیا ہوئے، دامن کو پکڑ کر کہا کب تک دشمنی کرو گے، کب تک دشمنی کرو گے۔ اب جب پیغمبر جس بندے کے استقبال کو کھڑی ہو، پتہ نہیں لوگ کیسے جرأت کر جاتے، اور وہ بھی تو ایک طبقہ ہے جو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ یہ قرآن پاک سے عشق یا نبوت سے محبت کے اسباب تھے کہ اللہ پاک نے 17 قرآن کی آیات، وہ احکامات جو صرف سیدنا فاروق اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، اللہ نے اس رائے کو وحی بنا کر قلب نبوت پر قرآن بنا کر نازل کر دیا، اور قیامت تک سیدنا فاروق اعظم کی وہ رائیں قرآن کی آیات بنی ہوئی ہیں۔ میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہر آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور یہی قرآن قیامت کے دن بھی ہے اور جنت میں بھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر وہ کافر ہی تھے تو یہ پھر کیسی کتاب ہے، کیسا وہ اس کو نازل کرنے والا ہے، اور کیسا وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے کہ اس نے کافروں کی رائے کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، تلاوت سے پہلے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پہلی آیت ہے یہ لا ریب فیہ، بعد میں کوئی تمہیں شک و شبہ میں مبتلا کر دے یا تم شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ، پہلے دن ہی اس کی تلاوت کرتے وقت پہلی لائن یہ پڑھنی ہے لا ریب فیہ۔ میں اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز تراویح کو 10,000 جامع مسجد حضرت عمر نے بنوائی اپنے زمانہ خلافت پہ، ہر مسجد میں امام، خطیب اور مؤذن کا بندوبست کرایا، اور ہر مسجد میں رمضان المبارک میں 2 قاری حافظ مقرر کیے جو رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پڑھا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت یہ اپنی جگہ سنت ہے، اس میں قرآن پڑھنا پورا یہ اپنی جگہ سنت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، میرے خلفاء کو کوئی کام کرتے دیکھو اسے بھی میری سنت سمجھو، اس لیے کہ وہ نبوت کے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے کہ ان کا کوئی کام وہ نبوت کی منشا اور مرضی کے مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر نبوت چھا گئی، ان کی ایک ایک ادا میں نبوت چھا گئی، ان کے ایک ایک عمل میں، زبان کے ایک ایک قول میں نبوت چھا گئی، وہ نبوت ہی نبوت تھے، اگرچہ اصل نبی نہ ہو سکے اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، لیکن نبوت کا رنگ ان پر ایسا چڑھ چکا تھا کہ ان کی ہر ادا کو نبوت کی ادا کہا جاتا۔ یہ حفاظت کا بندوبست کرایا۔ آج پوری دنیا میں نماز تراویح میں بھی کھڑا ہو کر پڑھاتا ہوں، غلطی آتی ہے تو پیچھے شاگرد بولتا ہے، وہ ذرا نہیں شرماتا، وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ استاد اپنی جگہ پہ ہیں، یہ حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ بھی ہے، میں آپ کو غلطی نہیں کرنے دوں گا۔ اور وہ بولتا ہے، بتاتا ہے، اور میری جرت بھی نہیں ہوتی کہ نماز کے بعد اسے 2 تھپڑ لگا دوں، میرا شاگرد ہو کر میری غلطی بتاتا ہے۔ یہ جہاں میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کی، وہیں اس کی ذمہ داری بھی ہے اس کی حفاظت کی۔
اور دیکھیے اللہ پاک نے حفاظت کا بندوبست کیسے کرا رکھا ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب کا دنیا میں کوئی حافظ نہیں ملتا. چونکہ انجیل، تورات، زبور یا دیگر آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہی رہی، وہ کلام نہیں بنی، وہ پڑھی جانے والی کتابیں تھیں. کلام ہونے کا انہیں حق نہیں ملا. قرآن کو کلام ہونے کا حق بھی ملا ہے، کتاب ہونے کا بھی حق ملا ہے. بوڑھے بھی قرآن کے حافظ ہیں، جس عمر میں آپ چاہیں آپ حفظ کر سکتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور جی وہ غریب بزرگ تھے. میں نے ان سے حدیث کی مشہور کتاب ابو داود شریف پڑھی تھی. جس زمانے میں دارالعلوم کبیر والا میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں حضرت دارالعلوم کبیر والا میں استاد تھے. شوق ہو گیا حفظ کرنے کا. سارا دن علماء کو کتابیں پڑھاتے تھے، عصر کے بعد چھٹی کے ٹائم درسگاہ میں قرآن حفظ کرنے بیٹھ جاتے تھے. اسی طرح پڑھاتے بھی رہے کتابیں اور قرآن بھی حافظ ہو گئے. اور پھر ہر جمعے والے دن ملتان خیر المدارس میں کبیر والا سے جا کر حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سنا کے جمعے والے دن آیا کرتے تھے. اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تجوید بھی پڑھی. اور بھی اسی طرح میرے ابا جی مرحوم قرآن کے حافظ نہیں تھے، ترجمے کے حافظ تھے. اور ابا جی کے سامنے بڑے بڑے حافظ تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جیسی غلطی ہوتی تھی تو ترجمہ بدلتا تھا تو پیچھے سے وہ زور سے کھانستے تھے. حافظ کو بریک لگ جاتی تھی، غلطی ہو گئی. بحمداللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے والد مرحوم کے سامنے کھڑے ہو کر 14 سال میں نے قرآن سنایا ہے. اور وہ کبھی کبھی 2-4 دفعہ پیچھے کھانستے تھے تو غلطی ٹھیک نہیں کی تو کئی دفعہ ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ جیسے ہی تراویح کا سلام پھیرا تو مصلی پر ہی میری پٹائی کر دیتے تھے. جلالی تھے، سخت بھی بڑے تھے. ایک دفعہ تو اتنا مارا، آج بھی میں جب وہ سورہ رعد 13واں سپارہ پڑھتا ہوں، ان آیات پہ آتا ہوں تو میں رو پڑھتا ہوں. ابا جی مرحوم یاد آ جاتے ہیں کہ میں نے اتنی مار کھائی. نمازیوں نے چھڑایا اور وہ غصہ اتنا رہے کہ جب تراویح کے بعد گھر آئے تو گھر کے اندر بھی آ کر میری پٹائی کر دی. میری اماں چھڑانے آئیں تو میری اماں کی بھی پٹائی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کے اللہ بندوبست کرتا ہے کہ نماز تراویح اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں شروع نہ کراتے، چھوڑو ان اختلافات اور فسادات کو، پچھلے دنوں پاکستان کے صدر صاحب بھی تراویح پہ بول رہے تھے کہ یہ تہجد کی نماز تھی، پتہ نہیں لوگوں نے. اور اللہ کے بندو، جب نہیں پتہ ہوتا تو اس پر بات نہیں کیا کرو. آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہی کرو، جو آپ کے ذمے کام نہیں اس پہ آپ باتیں مت کرو. یہ امت پاگل ہے کیا جو ساری دنیا میں نماز تراویح پڑھ رہی ہے؟ پاگل ہیں. یہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء جن کی زندگیاں علم دین کی خدمت میں گزر گئی، کیا یہ دیوانے اور پاگل ہیں؟ کیا ہوا لگ جاتی ہے دنیا کی تمہیں علوم کی کہ حضرت عمر بدعت شروع کر گئے. یہ بدعت اور بدعتی کا لفظ اہل دین اور اہل ایمان پر فٹ نہیں ہوتا. بدعتی جنتی نہیں ہے. آج جو مدینے جاتا ہے وہ حضرت عمر کو جنت میں دیکھ کے آتا ہے. خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی اس روش کو تبدیل کرو. ان کو بدعتی کہنے سے، ان کو کافر کہنے سے خود چلے جاؤ گے، خود چلے جاؤ گے. خیر، یہ دینی مدارس، یہ قرآن کے مدارس. اچھا، پھر اللہ پاک نے بعض مالدار ایسے ہیں، بعض تاجر ایسے ہیں، بعض مزدور ایسے ہیں
کہ جن کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے رزق حلال کی کمائی مدارس پہ لگاتے ہیں کہ میرا یہ پیسہ قرآن کی خدمت میں لگ جائے. یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا قرآن پڑھنے والے بنو یا اس کو پڑھانے والے بنو, یا پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو, یا پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والے بنو. چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. یہ 1400 سال ہو گئے اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے. ایمانیات میں جو قرآن پر ایمان ہے, پہلی چیز یہ محفوظ ہے. یہ مسلمان کے 7-8 سال کے بچے کا دل بھی اللہ پاک قرآن کا لوح محفوظ بنا دیتا ہے, جو پہلے کبھی لوح محفوظ میں قرآن اللہ نے رکھا ہوا تھا. اور یہ ایسی حفاظت کا بندوبست ہے کہ بعض احادیث میں یوں بھی آتا ہے کہ ہزاروں سال آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس قرآن کی کتنی صورتیں ہیں جن کو اللہ نے تلاوت کیا, فرشتوں نے سنا, پوچھا اللہ یہ کیا ہے, ارشاد فرمایا یہ میرا کلام ہے. کہا اللہ کس کو ملے گا, کہا میرے محبوب کی ایک امت آئے گی, یہ میرا کلام اسے دوں گا, اس لیے کہ وہ امت اس قرآن کی حفاظت کرنے والی ہوگی, اس قرآن کی حفاظت کرنے والی ہوگی. تورات و انجیل زبور بدل گئیں, ہر ایک نے اپنی مرضی کی بنا دی. قرآن پر کسی کی مرضی نہیں چلتی, بلکہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس پر قرآن کی مرضی چلتی ہے. پہلی چیز قرآن پر ایمان رکھنا ہے. یہ صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں, یہ لین دین کے وقت اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں, رشتہ داریوں کے موقع پر نہیں. یہ ایمان والی چیز. اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننی ہے, یہ دو چیزیں. ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو ماننا ہے, اللہ کے رسول کی ماننی ہے. اور تیسری چیز قرآن کو ماننا ہے اور قرآن کی ماننی ہے. اب ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے, ایمان رکھتا ہے, لیکن وہ سود کھاتا ہے, اب یہ قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے, زنا کرتا ہے, یہ بندہ بھی قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن شرک اور کفر کرتا ہے, یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن نفاق اور بدعتیں کرتا ہے, یہ قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتا. اب ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن 800-900 بار کہتا ہے نماز پڑھنی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن رمضان کے روزے کو نہیں مانتا, روزہ نہیں رکھتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, زکوٰۃ نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, گویا کہ وہ قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے سچ بولو. قرآن کی مانتا ہے لیکن قرآن کو مانتا ہے لیکن امانتوں کا خیال نہیں کرتا, یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن ذوی القربیٰ کا خیال نہیں رکھتا,
ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے لیکن حج نہیں مانتا، یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہے لیکن حرام کھاتا ہے، یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہے لیکن شراب پیتا ہے، یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانتا ہے لیکن پرانے نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا، یہ بھی قرآن کی نہیں مانتا۔ کیا کیا گنوائیں، کیا کیا۔ قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا، مانتا اس لیے ہوں قرآن کو کہ یہ سچا ہے، لیکن جو کچھ قرآن میں ہے سچا وہ بھی ہے، میں اس کو کیوں نہیں مانتا؟ گویا کہ ہم ڈبل ہو گئے کہ پتہ نہیں قرآن کے اندر جو کچھ ہے سچ ہے جھوٹ ہے، مانوں نہ مانوں، نفس کی مان لی، معاشرے کی مان لی، یاروں بیلیوں کی مان لی، یہ تو ایمان نہ ہوا۔ پھر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے، یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، پورے کے پورے آؤ، پورا کا پورا قرآن ماننا ہے، پوری کی پوری قرآن کی ہر بات ماننی ہے۔ بات نہیں مانو گے ایمان نہیں رہے گا، ایمان ہوگا تو بات مانی جائے گی۔ اب تو قرآن کو مانتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کو جو چیز ہمارے لیے اچھی لگتی تھی وہ قرآن میں ہمارے لیے حلال بنا دی، جو ہمارے لیے قرآن میں اللہ پاک کو اچھی نہیں لگتی تھی قرآن نے کہا یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اب اللہ سے زیادہ ہماری طبیعتوں کو جاننے والا کون تھا؟ چونکہ ہمیں بنانے والا وہ ہے، ہماری وجود کی مشینری کو جانتا ہے، کیا چیز اس مشینری میں آ سکتی ہے جو اس مشینری کو فائدہ دے سکتی ہے، کیا چیز ایسی ہے جو اس مشینری کو نقصان دے سکتی ہے۔ بھائی قرآن پر ایمان رکھنا اور قرآن کی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ ایک چیز ہے۔ پہلا حق قرآن کا، جان کیسے چھوٹے گی؟ اس لیے کہ یہ ہمیں جنت کی راہ دکھانے والا ہے، یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے زندگی کا آئین و قانون ہے۔ ہم نے تو اپنے ملکوں سے نکال دیا، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہمارے ملک عزیز کو بنے میں، آج تک ہم قرآن کا قانون نہیں لا سکے، آج بھی ہم انگریز کا بنایا ہوا قانون چلاتے ہیں۔ اور جتنے ممبر منتخب ہو کر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانا ہے، اس لیے کہ منہ کو حرام لگا ہوا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، تو اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو ہماری اسمبلی کے ساتھ سارے ممبر جو ہیں وہ لولے لنگڑے ہو جائیں۔ شرابی کو کوڑے مارو، ان کو تو روز کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ کیسے قرآن کا قانون لائیں؟ تو منافقت ہوئی کہ نہ ہوئی کہ ہم باہر سے کچھ اندر سے کچھ، زبان سے اعلان کچھ کرتے ہیں عمل کچھ کرتے ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ ڈر کے کہہ رہا ہوں، ڈر کے۔ کیا کروں، کہنا ہے، مجبوری ہے، اور مجبوری میں کہہ رہا ہوں، اور سچ کہنا پڑتا ہے۔ قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن جس نبی پر اترا ہے وہ نبی سچا ہے، اور اس نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ سچا ہے۔ قرآن کو جو جبریل لایا ہے وہ سچا ہے، اور جو کچھ وہ لایا ہے نبی کو دیا ہے وہ سچ ہے۔ میرا اللہ سچا ہے، میرے اللہ نے جو کچھ جبریل کو دیا ہے وہ سچا ہے۔ اب یہ سارے سچے ہیں لیکن میں جھوٹا ہوں۔ میں کہتا ہوں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، ادھر سے ایمان ہے اللہ سچا ہے، ادھر سے ایمان ہے نبی سچا ہے، ادھر سے ایمان ہے قرآن سچا ہے۔ میں سچا کیوں نہیں؟ میں سچا کیوں نہیں؟
ہمارے ملک کا سیاستدان روز جھوٹ بولتا ہے سارا دن، اور پھر جان چھڑانے کو کہہ دیا کہ یہ ہمارا سیاسی بیان تھا، اب معلوم ہوا کہ سیاست جھوٹ ہے۔ یہ الگ معنی نکلتے ہیں، چھوڑیے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ قرآن سچا تو قرآن کی ہر بات سچی، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے اور سچ کے ساتھی ہو جاؤ۔ قرآن سچی کتاب اور سچی کلام ہے، جس نبی پر اترا زمانہ نبوت نہیں بلکہ زمانہ نبوت سے 40 سال پہلے بھی اس نبی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، بلکہ اپنوں کے علاوہ بیگانوں نے بھی کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ ایمان جہاں اور معنی ہیں وہاں ماننا بھی ہے، کہ ایمان کا معنی ماننا بھی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان والا تو ہوتا ہی وہی ہے جو مان کے چلتا ہے، منوا کے چلنے والا مومن نہیں ہوتا۔ مان کے چلنا، ماننے والا مومن ہوتا ہے۔ اب قرآن پر ایمان کہ ہم نے قرآن کو ماننا ہے، اللہ کی کلام برحق اور میری زندگی کا قانون اور اصول، اور یہ ضابطہ حیات ہے ہر بندہ مومن کی زندگی کا۔ پھر اسی کی شک دوسری لے لیں، جہاں اس کو ماننا ہے وہیں اس کی ماننی بھی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب تلاوت کہلاتی ہے۔ باقی ساری کتابیں جو آسمان سے اتری وہ الماریوں میں رکھی جانے والی ہیں، بس جب ضرورت پڑی عدالت میں کہیں کچہری میں تو ایک چیپٹر نکالا، دیکھا، بند کر کے رکھ دی۔ دنیا میں آج تک کوئی پادری نہیں جو اس کی تلاوت کرتا ہو اور اس کا حافظ ہو، نہ، چیلنج ہے، چیلنج دنیا عیسائیت کو اور دنیا یہودیت کو بھی، اس لیے کہ اس کی تلاوت کوئی نہیں۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ بھی دو چیزیں ہیں، زبان سے نکلتی ہے، ادھر اثر کرتی ہے۔ زبان سے تلاوت نکلے ادھر اثر نہ کرے وہ تلاوت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے، بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی تو ساری رات ایک ایک آیت پر روتے روتے گزر جاتی تھی۔ جس طرح چولہے پہ رکھی ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے، نبوت کے قلب اطہر سے بھی اس طرح کھولنے کی، رونے اور چیخنے کی آواز آتی تھی، آنسو رکتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا بھی حال یہی ہوتا تھا کہ جب قرآن سنتے تھے تو دلوں کے اندر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا، پھر وہ وجد آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ پڑتا تھا۔ زندگی کی کایا اور زندگی کی راہیں بدل جاتی تھی۔ یہ کتاب تلاوت ہے، اللہ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جبریل بھی تلاوت کرتے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی تلاوت فرماتے تھے، امت کے تمام اولیاء علماء، واقعات مشہور ہیں، کوئی ایک دن میں ایک ختم کرتا تھا، کوئی ایک رات میں ایک ختم کر جاتا تھا۔ اور تلاوت بھی اس کی ایسی ہے کہ کبھی مومن کا دل نہیں تھکتا۔ باقی دنیا کی کسی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لو، دو دفعہ پڑھ لو، وہ ردی والے کی ٹوکری کے حوالے کر دی جاتی ہے۔
نہیں یار چھوڑو 2 دفعہ پڑھ لیے یار. قرآن روز پڑھو، روز ایمان تازہ ہوتا، روز پڑھو روز ایمان تازہ ہوتا. اس وقت بھی میرے اپنے کچھ دوست جاننے والے ایسے ہیں حافظ اور قاری، اس گئی گزری دنیا میں بھی، جن کے تہجد میں روزانہ 10 سپارے قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ 10 سپارے قرآن کی تلاوت. آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں عادت بنا لیجئے اس کو پڑھنے کی. میں نے کل بھی کہا تھا اللہ سے باتیں کرنی ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا ہم اللہ سے باتیں کریں؟ کس کا دل نہیں چاہتا بندہ مومن کا میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے گفتگو کروں، میں اللہ سے راز و نیاز کروں، میں اس کی سنوں وہ میری سنے. اللہ کی طرف آ جا ہونا محبت دل میں. بندہ یار کی باتیں سننا چاہتا ہے، یار کی آواز کو سننا چاہتا ہے، اس کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے. ہے بندہ مومن آوے کا آوا ہی بگڑ گیا. وقت ہمارا یا ٹی وی کھا گیا، یا موبائل فون کھا گیا، یا دنیا کی گپیں کھا گئیں، ہوٹلیں کھا گئیں، چائے کی پارٹیاں کھا گئیں. کبھی ہمارے گھروں سے صبح کے وقت ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. ہمارے گھروں میں نماز فجر سے پہلے ہی لسی بن جاتی تھی، مکھن نکل آتے تھے، جھاڑو، گھر میں صفائیاں ہو جاتی تھی، اور فجر کے بعد ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج صبح ہوتی ہے ٹی وی لگ جاتا ہے، موبائل آن ہو جاتا ہے، خال خال کو گھر ہوتا ہے جس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. یہ جو مہینہ قرآن کا تھا، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں گھروں میں بیٹیاں بہنوں کے مقابلے ہوتے تھے، تیرے کتنے ختم میرے کتنے ختم، مقابلہ چلتا تھا. اب اللہ توفیق دے دے، آمین کہتے. یہ کتاب تلاوت ہے. نماز کے اندر اس کو واجب رکھا گیا قرآن پڑھنے کو. قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز تہجد میں قرآن رکھا گیا ہے. ہاں آسانی تو اللہ نے دے دی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جہاں سے تمہیں آسان لگتا ہے پڑھو. لیکن پڑھنا قرآن ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، پڑھنا بھی عربی میں ہے، ثواب بھی عربی میں پڑھنے کا ہے، اجر بھی عربی میں پڑھنے کا ہے. یہ ترجمہ اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہاں جن کو عربی نہیں آتی وہ اگر پڑھتے ہیں، ثواب نہیں، ثواب عربی میں پڑھنے کا، اس لیے کہ میں اللہ کی زبان میں پڑھوں، میں اللہ کے رسول کی زبان میں پڑھوں. او بھائی ثواب تو انہی سے جڑنے سے ہوتا ہے، ثواب تو انہی کی اطاعت کا ہوتا ہے، ثواب تو انہی کے طریقے میں ہوتا ہے. کلمہ، قرآن، اذان، نماز، خطبہ. صحابہ کرام دنیا میں جہاں گئے، جس کونے میں گئے، ان چیزوں کو عربی میں رکھا ہے. یہ اتحاد امت کی چیزیں ہیں. ان چیزوں پر تو امت جڑ سکتی ہے، اور یہ جڑنے کا راستہ ہے.
اگر یہ ترجموں پہ ہم چل پڑے نا اپنی اپنی زبان میں تو گمراہی کے دروازے کھل جائیں گے کہ جی نماز جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ عربی نہیں سمجھتے، انہی کی زبان میں پڑھو۔ ایک دفعہ میں نام نہیں لیتا، عالم دین آئے ہانگ کانگ میں، مجھے کہنے لگے جی یہ چائنیز کا ملک ہے، نماز آپ چائنیز زبان میں پڑھایا کرو۔ میں نے کہا جی اس کی تو گرامر ہی کوئی نہیں، چائنیز زبان تو مورتوں کی زبان ہے، اب محراب میں مورتیں کیسے بنائیں، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کہا کہ جی آپ کے پیچھے نمازی ہوتے ہیں سارے پاکستانی اردو والے، تو اردو میں پڑھا دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آج مغرب میں آئیں میرے پیچھے نماز پڑھیں، میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مزہ آ جائے گا۔ میں نے کہا آپ آ جائیں، میں ساری نماز اردو میں ترجمہ کر کے پڑھا دوں گا۔ ہو بھائی بات کرو کرنے والی۔ جیسے ابھی کچھ ڈالروں والے مولویوں نے مسئلے نکالے، ایک بیٹھا امریکہ میں ہے آج کل، دنیا اسے مفکر اسلام سمجھ رہی ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ۔ کہنے لگا جی آن لائن نمازیں پڑھو، کرونا کی وجہ سے قرآن بھی آن لائن پڑھو، نماز بھی آن لائن پڑھو۔ میں نے کہا پھر بچے بھی آن لائن پیدا کرو، کھانا بھی آن لائن کھاؤ، یہ پیشاب پخانا بھی مجتہد صاحب، مفکر اسلام صاحب، یہ پیشاب پخانا بھی آپ جو ہے نا آن لائن بیٹھ کے کیا کرو۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں سوچ لیتے، آن لائن کرو۔ اور ہمارے ہاں اینکر بھی ایسے پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بے دین، وہ اس کو بھی ایک اینکری کا شعبہ سمجھتے ہیں۔ اس میں حرج کیا ہے جی؟ اس میں حرج کیا ہے جی؟ بھائی یہ دین کا شعبہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ جی دینی مدارسے میں بھی انجینئر بنائے جائیں، دینی مدرسوں میں بھی یہ پڑھایا جائے، یہ پڑھایا جائے، یہ پڑھایا جائے۔ کیوں بھائی؟ آپ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس میں کبھی کسی نے کہا ہے سائنس پڑھاؤ؟ سائنس کے کالج میں کبھی کسی نے کہا اس میں بھی میڈیکل کی کلاسیں شروع کر دو؟ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہوتی ہے، کبھی کسی نے کہا کہ اس میں بھی سائنس پڑھاؤ؟ ہر ایک کا ایک شعبہ ہے یونیورسٹی کا۔ بھائی دینی مدرسوں کا بھی ایک شعبہ ہے، وہ دین کی تعلیم کا ہے۔ ہم نے آ کر کبھی آپ سے مانگا ہے کہ جی ہم رات کی روٹی کے محتاج ہیں، کہ جی دینی مدارس کے علماء ان کو کچھ بنانا چاہیے، ان کو کچھ بننا چاہیے۔ بھائی آپ ہماری فکر اس وقت کرنا جب ہم آپ کے دروازے پہ آئیں کہ ہم رات کی روٹی کے محتاج ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک لین ہے، ہماری ایک لین ہے، ہمارا ایک شعبہ ہے، ہمیں اسی لین پہ رہنے دو۔ یہ جن کا کام ہے ان کے حوالے کرو۔ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں نوکری کے لیے، روٹی کے لیے۔ آج تک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ آپ روٹی کے لیے دھکا کھاتے نہیں دیکھو گے، بلکہ آپ سے بھی اچھی اللہ پاک اس کو رات کو روٹی دیتا ہے۔ ساری دنیا مطالبے کر رہی ہے یہ کرونا کے باعث کہ ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو۔ ہم دال آٹے کے محتاج ہو گئے۔ کیا کسی مسجد کے امام نے بھی کسی دن کہا ہے میرے گھر کا آٹا ختم ہو گیا ہے؟ وہ بھی کسی لین میں کھڑا آپ کو نظر آیا ہے؟ بحمداللہ بچے بھی 5 6 ہوتے ہیں، تنخواہ بھی معاشرے میں سب سے کم ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک دین کے سبب برکتیں ڈال دیتا۔ یہ کتاب تلاوت ہے بھائی، اس کی تلاوت کا جو حق ادا کرتا ہے، اس کو ماننے کا، اس کی ماننے کا حق ادا کرتا ہے، قرآن پھر دوستی کا حق ادا کرتا ہے، رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن والا رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ یونیورسٹیوں کے طالب علم پروفیسروں پر، استادوں پر بندوقیں اور پستول تان لیتے ہیں، ہڑتالیں ہو جاتی۔ آج تک کسی مدرسے کے بارے میں سنا ہے کہ طلباء نے استاد پر لاٹھی اٹھا لی ہو؟ بلکہ طلباء استاد کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ آج بھی دینی مدارس کے اساتذہ کی جوتی رکھنے کے لیے طلباء کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کہتا میں اٹھاؤں گا، وہ کہتا میں اٹھاؤں گا۔ آج تک کبھی کسی مدرسے میں یہ فساد نہیں ہوا، آج تک۔ یہ شیطانی قوتیں کوشش کرتی ہیں، لیکن دینی علم کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی برکتیں۔ میں بحمداللہ آج بھی اپنی دعاؤں میں کبھی اپنے اساتذہ کو نہیں بھولا، حتیٰ کہ جن استادوں سے میں نے اسکول پڑھا ہے ان کو بھی دعا میں نہیں بھولا۔ یہ دینی مدرسے کی قرآن کی اس تعلیم کی برکت ہوتی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کسی یونیورسٹی والے سے پوچھ دیکھیں کبھی اپنے ٹیچر پروفیسر کے لیے بھی دعا کی ہے؟ ارے بھائی پڑھ کے گئے بھول گئے۔ ہم آج بھی استاد کی زیارت کو باعث برکت سمجھتے ہیں، جاتے ہیں استادوں کی خدمت پہ پہنچتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، آج بھی رابطے رکھتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی تلاوتوں کی برکتیں ہیں کہ یہ کتاب تلاوت ہے۔ تلاوت دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک زبان اور ایک دل۔ زبان سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، دل مجبور کرتا ہے پڑھنے کو، پڑھتے ہیں تو دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اور قرآن کے پڑھنے کا حق بھی یہی ہے کہ جب آپ پڑھیں تو دل کی دنیا بدل جائے۔ ایک صحابی پڑھ رہے تھے رات کو تو فرشتے سننے آ گئے تھے۔ صبح اس نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے دن چڑھے تک بھی تو آج مدینے والے لوگ فرشتوں کو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ لیتے۔ یہ کتاب تلاوت ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو تلاوت بھی کرنا ہے۔ اور وہ تلاوت علم سے ہو بغیر علم کے ہو، فہم سے ہو بغیر فہم کے ہو، سمجھ کے ہو بغیر سمجھ کے ہو۔ میں نے کل بھی سنایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا تھا تو اللہ نے کہا سمجھ کے پڑھو تو بھی، بغیر سمجھ کے پڑھو تو بھی، چونکہ کلام اللہ کی ہے، یہ گفتگو اللہ کی ہے، یہ باتیں اللہ کی ہیں۔ تو جو اللہ سے باتیں کرے وہ سمجھ کے کرے یا بغیر سمجھ کے کرے، اللہ کسی کو ثواب سے خالی نہیں لوٹاتا۔ بلکہ ایک دو جگہ تو علماء کا قول پڑھا ہے کہ جو لا فہمی میں پڑھتا ہے، بے سمجھی میں پڑھتا ہے، محنت کر کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے کہ یہ محنت بھی کر رہا ہے۔ حافظ تو آئے اور طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے پڑھ لیا، اجر سے خالی یہ بھی نہیں، اجر سے خالی وہ بھی نہیں جو جوڑ کر کے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے محنت کا بھی پھل ملتا ہے، محنت کا بھی اجر ملتا ہے۔ اسے پڑھیے، اسے پڑھائیے۔ پڑھنا اور پڑھانا یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، یہی ایک کلام ہے کہ جس کے ساتھ یہ دونوں جملے جڑتے ہیں، پڑھیے اور پڑھائیے۔ پڑھنے میں بھی اجر ملتا ہے، پڑھانے میں بھی اجر ملتا ہے۔ پڑھانا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پڑھانا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ پڑھانے والے کی بھی شفاعتی ہے اور پڑھنے والے کی بھی سفارشی ہے۔ پڑھانے والے کو بھی اللہ اجر دیتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ اجر دیتا ہے، خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ آئیے، آج ہمارے ہاں 27ویں کی رات ہے، انشاءاللہ 9:30 بجے ختم قرآن دعا ہوگی۔ شمسی پو ختم نبوت ہانگ کانگ مدرسے میں، ہانگ کانگ والوں کو بھی دعوت ہے، اور دنیا میں جہاں بھی لائیو نشر ہوگی، سننے والے حضرات سے میں نے کل بھی ٹائم بتایا تھا، یہاں 9:30 ہوگا، پاکستان میں 6:30 ہوں گے شام کے، اور انگلینڈ میں دوپہر کے 2:30 بجے ہوئے ہوں گے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے،
جاتی بہار کے دن ہیں، لیلۃ القدر کی ہو سکتا ہے رات ہو، اللہ مانگنے کی توفیق دے دے۔ بہنوں سے بیٹیوں سے درخواست ہے اس ٹائم کو مد نظر رکھ کے بیٹھ جائیں تاکہ ہم سارے مل کے دعا کریں۔ نہ جانے مل کے دعا کرنے میں کتنے نیک لوگ آمین کہنے والے ہوں، ان کی آمین کے صدقے اللہ پاک ہماری دعا کو بھی قبول کر لیں۔ کل میں نے مدرسوں کے لیے درخواست کی تھی، قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک محمد کریں۔ طیب 67786 قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ 00852 ہانگ کانگ کا ایریا کوڈ۔ دوسرا نمبر 00852 90538888، اس پہ واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی ہے۔ تیسرا نمبر 00852 62004722، اس پہ بھی واٹس اپ ہے، ایمو ہے۔ 67786786 پر صرف ایمو ہے، لیکن پھر بھی آپ اس پہ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرے نمبروں پہ آ جائے گی۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں آج پھر کہ تھوڑی توجہ دیجئے، اس لیے کہ ساری دنیا کے حالات ایسے ہیں، کسی دوست کے پاس جاتے ہوئے بھی احساس ہوتا ہے، کہتے ہیں تو آگے بزنس کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، لیکن تعلیم 1400 بچہ ہے، اساتذہ ہیں، استانیہ ہیں، بند کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا نہیں، اللہ پاک سے بھی مانگ رہے ہیں۔ آج بھی آپ بھی مانگیں، میں بھی مانگوں گا رات کو، اللہ خزانہ غیب سے مدد فرمائیں۔ کسی گورنمنٹ سے، کسی ادارے سے ہمارا کوئی تعاون نہیں، یہی مسلمانوں کے زکوٰۃ و خیرات و صدقات چندے پہ چلتے ہیں، اللہ پاک چلاتا ہے۔ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ان کی تعلیم ہے۔ بہرحال آپ حضرات ان نمبروں پہ رابطہ کر کے بینک اکاؤنٹ نمبر لے سکتے ہیں، جس طرح بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے مال جان میں، ایمان میں برکتیں دے۔ یہ جتنا ماہ مبارک گزر گیا اللہ قبول فرمائے، جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرا بیان لیلۃ القدر پر مستقل ہو چکا ہے، جو حضرات روز کے سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اب انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی خدمت کو اختتام جب پہنچے گا، ابھی تو چل رہا ہے، پھر عید الفطر کے مسائل ہیں، صدقہ فطر کے مسائل ہیں، اعتکاف ابھی تک رہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی کنٹینیو آپ حضرات سے روزانہ کسی نہ کسی بہانے ملاقات رہے، تاکہ میرا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے، میرا بھی فائدہ ہوتا رہے، باتیں کر کے عمل کی اللہ توفیق دے گا، آپ حضرات کا بھی فائدہ ہوتا رہے کہ اللہ آپ کو بھی سننے کے بعد عمل کی توفیق دے گا۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے یہی فائدے سوچتے ہوئے قیامت والے دن اللہ پاک اسی قرآن کی نسبت سے قرآن کا ہم سب کو ساتھی بنا دے، قرآن کی اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب کر دے، اور ہم سارے مل کر ختم نبوت کے جھنڈے کے تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لواء الحمد ہوگا وہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کی چادر اور پگڑی اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھی ہے۔ یہ حضور کی شان کا نام ہے ختم نبوت، یہ آپ کی عزت، عظمت اور احترام کا نام ہے ختم نبوت۔ اللہ پاک اسی جھنڈے کے تلے، اور یقیناً خاتم المحدثین حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ختم نبوت کا ذرہ بھی کسی نے کہیں ساتھ دیا ہے تو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے صدقے حضور کی شفاعت ضرور نصیب کرے گا، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا نام ہے۔ یہ نام بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت کے جھنڈے کے تلے قیامت والے دن جگہ نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہاتھوں اللہ قیامت والے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اللہ پاک آپ سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام